بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ بالآخر روس نے حملہ کر ہی دیا۔ یوکرین آج روس کی زد میں ہے۔ یہاں پہ قبل اس کے کہ میں جو آپریشنز روس نے کیے اس کے بارے میں ذکر کروں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قومیں بعض اوقات کیسی غلطی کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ 1991 میں یوکرین آزاد ہوا، سوویت یونین ٹوٹ گیا، یوکرین آزاد ہوا۔ اس کے بعد 1994 میں یوکرین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ ہوا یوں کہ جب یہ یوکرین آزاد ہوا تو رشیا کے بہت سارے نیوکلیئر ویپنز، ہتھیار وہ یہاں پہ موجود تھے، ان کا ساز و سامان وہاں موجود تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا چرنوبل جو کہ ایک نیوکلیئر پلانٹ تھا جس پہ حادثہ ہوا تھا کہ زمانے میں، وہ بھی یہیں یوکرین میں تھا۔ اب یوکرین کے پاس اپنی آزادی کے وقت پہلے دن سے ہی نیوکلیئر ویپن موجود تھے اور یوکرین ایک ایٹمی قوت تھا۔ لیکن میں جو یہ کہہ رہا ہوں بڑا فیصلہ کیا انہوں نے 1994 میں اپنے تمام نیوکلیئر ہتھیار جو تھے وہ چھوڑ دیے، واپس دے دیے، اور اس وقت ان کو یونائٹڈ نیشن نے، امریکہ نے، رشیا نے گارنٹیز دے دیں کہ آپ کو آپ کی جو حفاظت ہے یا آپ کی سیکیورٹی ہے وہ اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں اور آپ نیوکلیئر ویپنز نہ رکھیں۔ اس طرح ایک ایٹمی قوت خود بخود اپنے آپ کو ایٹمی قوت سے یا اپنے ہتھیاروں سے محروم کر کے ایک عام قوت بن گئی جو آج زیر عتاب ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ آپ کسی کی گارنٹیز کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہر حالت میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا اگر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی 23 تاریخ کو پیوٹن نے اعلان کیا کہ جو ڈونباس کا علاقہ ہے وہ آزاد ہو گیا اور ہم امن قائم کرنے کے لیے وہاں پہ فوج بھیج رہے ہیں، تو فوج تو انہوں نے وہاں پہ فوراً بھیج دی تاکہ یوکرین ریئیکٹ نہ کر سکے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یوکرین کی زیادہ تر فوج رشیا کے سامنے محاذوں پہ پھنسی ہوئی تھی۔ اب رشیا نے اپنے ڈوما جو ان کی پارلیمنٹ ہے وہاں سے انہوں نے، پیوٹن نے اجازت دی، اس کو اجازت مل گئی کہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں، آپ اپنی فوج کو دوسرے ملک کے اوپر حملے کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ پہلے سے تیار تھا اور فوری طور پہ 24 تاریخ کو صبح 5 بجے پہلا ایکشن کیا گیا۔ کروز میزائلز داغے گئے اور نہ صرف یہ ڈونباس وغیرہ کے علاقے میں جہاں پہ کہ ایئر بیس وغیرہ تھے ان کے، بلکہ ان کے خرکیف جہاں پہ ان کا دارالحکومت ہے وہاں بھی جو ایئر بیس ہے اس کے اوپر حملے کیے گئے۔ اور جو مقصد بتایا گیا وہ یہ تھا کہ تمام ایئر بیسز جو ہیں ان کے وہ ان کو ڈسٹرائے کیا جائے گا یا ان کو ناقابل استعمال کر دیا جائے گا تاکہ یوکرین ریئیکٹ نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری ہیڈ کوارٹر جو ان کا تھا یوکرین کا، اس کے اوپر بھی حملے ہوئے، اس کے آس پاس جو ان کی فیسلٹیز تھیں، جو ان کی سہولیات تھیں، ان کو تباہ کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں پلاننگ یہی تھی کہ سب سے پہلے یوکرین کو بے دست و پا کیا جائے تاکہ وہ جنگ میں اپنا مقابلہ نہ کر سکے رشیا کا۔ اس کے بعد خرکیو کے علاقے میں چھاتہ بردار فوج بھی اتاری گئی تاکہ ان کے جو ایئرپورٹ یعنی ایئر بیس اور فیسلٹیز ہیں ان پہ قبضہ کیا جا سکے۔ پیوٹن نے غالباً یہ سمجھا کہ یوکرین کافی کمزور ہے اور مزید جب یہ حملے کریں گے تو اور کمزور ہو جائے گا، لہٰذا آسانی ہوگی کہ اپنے حکم سے، اپنی ڈیمانڈ سے یوکرین کو کہا جائے کہ آپ کے فوج کو چاہیے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں کیونکہ وہ مارے جائیں گے۔ یہ جب انہوں نے کہا ہتھیار پھینک دینے کا تو غلط فہمی کہہ لیجئے، لیکن
یوکرین آگے سے ڈٹ گیا. انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ہتھیار پھینکیں، ہم مقابلہ کریں گے. اور انہوں نے اپنی قوم کو، جو یوکرین کے جو صدر ہیں، اس نے اپنی قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آج اس صورتحال کو فیس کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور مقابلہ بھی کریں گے اور بالآخر فتح ہماری ہوگی. یہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ آ کے مزید جنگ شروع ہوئی. مختلف شہروں میں دھماکے سنے گئے، مختلف شہروں میں میزائل وغیرہ فائر کیے گئے. سننے میں آیا ہے کہ ٹینکس بھی رول کر کے ادھر چلے گئے ہیں. پہلے دن شروع میں یوکرین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رشیا کے 5 جہاز گرائے ہیں، ایک ہیلی کاپٹر بھی گرایا ہے. ہو سکتا ہے گرائے ہوں، کیونکہ مغربی ممالک نے ان کو بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ویپنز دے دیے تھے. جنگ شروع ہونے سے پہلے دھڑا دھڑ برطانیہ اور امریکہ ان کو ہتھیار پہنچا رہے تھے. اس سے لازماً ان کی کیپیبلٹی بڑی ہوگی. ان کو ٹریننگ وغیرہ بھی دی یوکرین کے فوجیوں کو، اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں روس کا کچھ نقصان بھی ہوا ہو. لیکن بعد میں صورتحال بدل گئی، چونکہ ایئر بیسز جو ہیں ان کے اوپر حملے وغیرہ ہو گئے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم بھی رشیا نے کلیم کیا کہ وہ ان کا تباہ کر دیا گیا ہے. اس ساری صورتحال میں ابھی تک یہ معاملات نتیجہ خیز نہیں ہوئے، لیکن دونوں طرف سے دعوے موجود ہیں. یوکرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے 137 سویلین یا فوجی بھی مارے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ بعض بلڈنگوں کا نقصان بھی ہوا ہے، اور آپریشن رشیا کی طرف سے جاری ہے. رشیا یوکرین کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ امریکہ کی طرف سے اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے سخت ریاکشن آیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ سینکشنز وغیرہ، بہت سخت قسم کی سینکشنز لگائیں گے. جو ملٹری ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ اس کے علاوہ امریکہ کر کیا سکتا ہے. حماقت یہ ہے کہ یوکرین نے اپنے ذمہ یہ تباہی لی، اور اس کی وجہ سے آج جنگ اس کے میدان میں، اس کے ملک میں لڑی جا رہی ہے. اس کا اپنا ملک جو ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے. امریکہ سینکشن لگا دے تو لگاتا رہے، روس کا نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا. لیکن اگر جنگ جاری رہتی ہے تو یوکرین کا نقصان بہت ہوگا. ترکی کے طیب اردگان، صدر طیب اردگان، انہوں نے بھی مذمت کی ہے اس جنگ کی، اس حملے کی، اور کہا ہے کہ یہ فوری طور پہ جنگ بند ہونی چاہیے. پاکستان نے بھی یہی کہا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں، بات چیت سے اس کو مسئلے کو حل کیا جائے. بھارت کی طرف سے بھی بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے اس میں. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ امریکہ کے اتحادی تو ہیں کوارڈ میں، لیکن وہ روس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ آگے کیا ٹرن لے سکتی ہے؟ میرے نقطہ نگاہ سے 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ روس پوری طرح حاوی ہو جائے یوکرین کے اوپر، اور جو پہلے صدر تھے یوکرین کے جو کہ بھاگ کے تو رشیا چلے گئے تھے، ان کو انسٹال کر دے، حکومت بدل جائے، اور پھر نیا صدر جو ہے وہ اعلان کر دے کہ ہم نیٹو کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہمارا کوئی تعلق نہیں نیٹو سے، ہم رشیا کے ساتھ ہیں. تو اس صورت میں امریکہ اور باقی سب کی جو دعوے ہیں وہ چیزیں فوری طور پہ رک سکتی ہیں، ختم ہو سکتے ہیں. گو کہ امریکہ اس معاملے کو یہاں پہ چھوڑے گا نہیں، طول دے گا، اور وہ کہیں گے کہ یہ حکومت زبردستی بدلی گئی ہے، سب کچھ ایسی باتیں ہوں گی. لیکن ایک باہر صورت اگر والنٹریلی، رضاکارانہ طور پہ اگر اعلان کر دیتا یوکرین، تو پھر یوکرین میں جنگ بندی ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یوکرین ڈٹا رہتا ہے اور اپنے علاقے میں پہلے وہ گوریلا جنگ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یوکرین کے صدر نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ جنگ جاری رکھیں گے. اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ڈونباس کے علاقے میں گوریلا وارفیئر شروع ہو جائے. خود رشیا کے اندر کچھ نہ کچھ واقعات کیے جا سکتے ہیں. نتیجہ یہ کہ دونوں ملکوں کا نقصان ہونے کے چانسز ہیں. ان حالات میں انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی بھی کنسٹرکٹیو رول ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. مغربی دنیا متحد ہے، اور مغربی دنیا مل کے اس معاملے میں اس بہانے کو استعمال کرتے ہوئے رشیا کو بھرپور طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتی ہے. چائنا نے اس وقت کے اوپر کوئی بھی
خاص ساتھ دینے کی بات نہیں کی. انہوں نے حمایت ضرور کی ہے رشیا کی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ رشیا ایک مضبوط ملک ہے، اس کو چائنا کی ویسے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور امریکہ کو اور دوسرے مغربی ملکوں کو ایک میسیج دیا ہے کہ آپ بلا وجہ ٹینشن پیدا کر رہے ہیں، اور آپ ہی کی ٹینشن پیدا کرنے کی اور یہ حالات پیدا کرنے کی وجہ سے آج رشیا کو یہ قدم اٹھانا پڑا. یہ صورتحال ہے انٹرنیشنل. آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی ہے؟ ایک بہت بڑا تلاطم انٹرنیشنلی مچ چکا ہے، اس میں ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری خون خرابے کے چانسز بھی موجود ہیں. میں ان کے تجزیے لے کے، اس صورتحال کے تجزیے لے کے تو مزید جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوں گی ویڈیوز آپ کے سامنے لیتے آئیں گے. توقع ہے کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ اپنا کوئی ایفیکٹو رول ادا کرے گی، کیونکہ سیکرٹری جنرل نے مسٹر پیوٹن سے بڑی ایک اپیل کی ہے دردمندانہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو مہربانی کر کے جنگ کو روکیں. تو اگر کوئی ایسے عملی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جن سے کوئی پولیٹیکل تصفیہ ہو جاتا ہے تو جنگ شاید بند ہو سکے. یا دوسری طرف یہ ہے کہ مغربی دنیا کسی قسم کی کوئی گارنٹی دے دے، کیونکہ رشیا کے صدر نے پھر یہ دہرایا ہے کہ جنگ تو جاری ہے لیکن میری ڈیمانڈز وہی ہیں، اور وہ جائز ڈیمانڈز ہیں کہ رشیا کی سیکیورٹی کی گارنٹیز دی جائیں. اس میں خاص طور پہ نیٹو جو رشیا کی دہلیز پہ پہنچا ہوا ہے اس کو وہاں سے ہٹایا جائے، اور یہ یقین دہانی کرائی جائے، بلکہ اس کی لکھ کے قانونی یقین دہانی کرائی جائے کہ یوکرین کو کبھی بھی نیٹو کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.